الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سود خوری کے متعلق آیت شریفہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: جو سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر محبوط الحواس یا حواس باختہ کر دیا ہو، یعنی وہ پاگل کی شکل میں اس جہان میں اور قیامت کے دن وہ محشور ہوگا. اور وہ یہی کہہ دیا کرتا تھا کہ تجارت بھی تو سود جیسی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام. اب جس کے پاس خدا کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس نے سود کو ترک کر دیا تو گزشتہ کاروبار کا معاملہ خدا کے حوالے، اور جس کے بعد بھی سود لے تو وہ لوگ سب جہنمی ہیں اور وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں. قرآن مجید سود خوروں کے لیے یہ عذاب جہنم کا وعدہ دے رہا ہے کہ سود خور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ایسا محشور ہوگا جس طرح وہ حوث باختہ ہوگا اور پاگل ہو کر وہ اس دنیا میں جو ہے محشور ہوگا. تو سود کھانا اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دیتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. سورہ بقرہ کی اس آیے کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صاحبان ایمان ہو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ قبول کر لی، توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا ہی رہے گا اور نہ تم پر کوئی ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. قرآن کا ایک خاص قسم کی افزائش مال کی نفی کی ہے، وگرنہ تجارت کے ذریعے اپنے اموال میں اضافہ کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ دین مقدس اسلام میں عبادت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، اس میں سے 9 حصہ جو ہے نا تجارت قرار دیا، لیکن آپ کے لیے اور ہمارے لیے حرام طریقے سے کمانے کی سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا. قرآن مجید کہہ رہا ہے: وما آتیتم من ربا لیربو فی الاموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور تم لوگ جو بھی سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو خدا کے یہاں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ہاں، جو زکوٰۃ دیتے ہو اور اس میں رضا خدا کا ارادہ ہوتا ہو تو ایسے لوگوں کو دگنا چگنا اللہ تبارک و تعالیٰ دیا جاتا ہے. بس اسی طرح روایت میں ہے بھی، روایات اہل بیت علیہ السلام، روایت رسول خدا میں سود کا حکم کیا ہے. جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ ہم نے امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے اور رسول خدا سے روایت کی ہے کہ اگر آپ نے فرمایا چاندی کے بدلے میں چاندی، سونے کے بدلے میں سونا، برابر کا سودا کرو جس طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے مقابلے میں دیا جائے، اور اگر جس نے اضافی واپس لیا تو گویا اس نے سود کھایا، اور سود کھانا حرام ہے. اور سودی کاروبار میں وکیل بننے والا، سود پر بیچنے والا اور لینے والا، لکھنے والا اور گواہ بننے والا، ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: اخبث المکاسب کسب الربا. بدترین کسب جو ہے، بدترین معاملہ جو ہے وہ سود کا معاملہ ہے، سودی معاملہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کے بھی مراحل ہے. کئی مرحلے میں سود کو حرام قرار دیا. کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ سود ایک ہی مرتبہ میں حرام قرار دیا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، بتدریج حرام قرار دیا گیا، جیسے کہ سورہ مدثر کی 3 آیت سے استدلال کرتے ہیں: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. اے میرے کپڑے اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو اور برائیوں سے پرہیز کرو، اور اس طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے طلبگار بن جاؤ. اور تم لوگ جو بھی سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو خدا تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. سود یعنی غصبی مال کا کھانا. کیوں اسے حرام قرار دیا؟ کیونکہ یہ غصبی ہے، یہ آپ کا اور ہمارا نہیں ہے. اگر کسی نے کسی سے سود لیا ہے تو اسے واپس کرنا پڑے گا، یہ اس کا مال نہیں ہے.
اور سود کے لیے بھی کچھ اقسام ہیں، سود کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک سود ہے معاملاتی سود ہے، وہ دو ہم جنس چیزوں کے درمیان معاملہ یا لین دین کے نتیجے میں جو فائدہ حاصل ہو جائے، یعنی ایک طرف اضافی ہو تو یعنی 3 شرطوں کے ساتھ ان معاملات کو سود کہا جاتا ہے۔ دونوں ایک ہی جنس کے ہو، دو مکیل اور موزون ہو یعنی ناپ تول کر کے دینے والی چیزیں ہو، دونوں کا وزن برابر نہ ہو، یہ 3 شرطوں کے ساتھ وہ سود سمجھا جائے گا۔ جیسے کہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معاملاتی سود سے مراد وہ زیادتی ہے جو دو ہم جنس چیزوں کی خرید و فروخت میں وصول کی جاتی ہے۔ امام خمینی نے ایک جامع عبارت میں آپ نے سود کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، معاملاتی سود سے مراد وہ سود ہے جو دو ہم مثل ہو لیکن ایک طرف زیادہ ہو، جیسے 1 من گندم کے بدلے آپ 2 من گندم نقداً لے لیں یا حکماً یعنی ادار لے لیں۔ آگے فرماتا ہے کہ اقوا یہ ہے کہ یہ معاملاتی سود بے یا خرید و فروخت سے محض نہیں ہے، مختص نہیں ہے، بلکہ دوسرے معاملات جیسے صلح وغیرہ میں بھی معاملاتی سود جاری ہوتا ہے۔ ہاں، ان 2 شرائط کے ساتھ، جیسے عرفاً ان 2 چیزوں کو ایک جنس کہا جا سکے اور عوض اور معوض دونوں مکیل و موزون ہو، بس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز دیکھ کر یا گن کر خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں ربا یا سود نہیں ہوتا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بعض غلات کے سود کے مسئلے میں ایک شمار کیے جاتے ہیں، جیسے گندم اور جو، اسے ایک ہی شمار کیا جاتا ہے، جبکہ عرف اور فقہ میں الگ الگ سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے گندم اور جو ایک ایسا جنس نہیں ہے، لیکن فقہ میں جو ہے ان دونوں کو ایک ہی جنس قرار دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر عرف میں ایک چیز سے پیدا ہونے والی چیزیں ایک جنس شمار نہیں کیے جا سکتے، لیکن تعبداً قبول کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو سود ہے وہ قرضی سود ہے، جیسے کہ لون اور ڈیبٹ یوزری۔ اگر عقد قرض لون کنٹریکٹ کے ضمن میں یہ تعہد لیا جائے کہ جتنا دے رہا ہے اس سے کچھ اضافی وصول کیا جائے گا، اگر وہ قرض کوئی پیسے ہو یا کوئی اور جنس، جب اسے واپس کیا جائے گا تو وہی مقدار واپس کرنا واجب ہے، نہ زیادہ اور نہ کم۔ بس اگر وہ اضافی رقم کی شرط لگا دے تو اسے سود قرار دیا جائے گا اور وہ حرام ہے۔ ایک اہم نقطہ جو معاملاتی سود اور قرضی سود میں فرق، معاملاتی سود اور قرضی سود میں فرق یہ ہے کہ سود اور حرام ہونے کا معیار معاملات میں وزن یا پیمائش کیے جانے والی چیز ہو، یعنی 2 چیز ناپ تول کے لائق ہو، لیکن قرض میں سود اور حرام ہونے کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا کہ وہ چیزیں وزن یا پیمائش کیے جانے والے چیزیں ہوں یا گن کر دینے والی ہوں، یعنی ہر شے کی زیادتی معاملہ کو حرمت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایک فرق ہے معاملاتی سود اور قرضی سود میں۔ تو عرف میں بھی سود کے کئی اقسام ہیں، عرف کیا سود کی ساری قسم کو ظالمانہ یا حرام سمجھتا ہے؟ 157 والا تھا، ٹھیک ہے، بس کٹ کر دیں۔ ہاں بس ٹھیک ہے۔ ابھی ٹائم ہے، ہاں جی، آدھا گھنٹہ پڑا ہے، چلو ایک اور عنوان لے آتے ہیں۔